اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے بقرعید اور عید الاضحیٰ کے تہوار سے فارغ ہو کر اپنی تعلیمی کام کاج میں لگ گئے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو غور سے سماعت کرنے بیٹھ گئے ہوں گے۔ کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کریں گے اور تکرار وغیرہ کا بھی اہتمام کریں گے۔ دروس البلاغت کے آج سے پہلے جن سبقوں کو آپ نے پڑھا اس میں حروف استفہام وغیرہ اور کلمات استفہام کے معانی و مفاہیم اور ان کے مطالب اور ان کے استعمالات اور ان کی مرادیں، ان کے معانی جو ہوتے ہیں، ان سب کو آپ نے پڑھا۔ لیکن آج جو نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں قد تخرج الفاظ الاستفہام عن معنیها الاصلی لمعان اخر تفہم من سیاق الکلام کالتسویۃ نحو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، والنفی نحو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، والانکار نحو غیر اللہ تدعون، الیس اللہ بکاف عبدہ، والامر نحو فہل انتم منتہون، نحو اسلمتم بمعنی انتہوا او اسلموا، والنہی نحو اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، والتشویق نحو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم او کما قال۔ اب آج آپ کو مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو استفہام کے الفاظ اور کلمات کسی نہ کسی چیز کے طلب علم کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور کبھی تمیز، کبھی ظرف زمان یا مکان، ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کا سوال کلمات استفہام سے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج فرماتے ہیں قد تخرج، کبھی کبھی یہ نکل جاتا ہے۔ کون نکل جاتا ہے؟ الفاظ الاستفہام، استفہام کے الفاظ۔ کس سے نکل جاتا ہے؟ ان معنیها الاصلی، اپنے معنی اصلی سے یا معنی موضوع لہ سے۔ اور کس طرف نکل جاتا ہے؟ لمعان اخر، دوسرے معانی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تفہم من سیاق الکلام، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ دوسرے معنی کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی تفصیل یوں سمجھیے کہ کبھی کبھی جو الفاظ استفہام اپنے معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں،
تو ان کلمات استفہام کا جگہ اور مقام اور محل اور حالات کی مناسبت کی بنیاد پر، پھر اس کے ساتھ کچھ قرینوں کی بنیاد پر بطور مجاز استفہام کا معنی ہٹ جاتا ہے اور مجاز کے طور پر استفہام کے علاوہ دوسرے معنی میں مستعمل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا دو باتیں وہاں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ معنی اصلی وہاں پر نہ رہے گا بلکہ معنی مجازی آ جائے گا۔ دوسری چیز ہے دلیل کیا ہوگی اس جگہ؟ دلیل ہوگی سیاق و سباق، اور دلیل اس میں ہوگی آپ کے وہاں پر قرینہ حالیہ یا مقالیہ کا پایا جانا۔ انہی دونوں بنیادوں پر وہاں پر معنی بدل کر استفہام کا دوسرا معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ مطلقاً کلمہ استفہام کو یا الفاظ استفہام کو دوسرے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تا وقت کہ بطور مجاز اس کا کوئی رشتہ، کوئی مناسبت، کوئی تعلق اس کا نہ پا لیا جائے، یا وہاں پر سیاق و سباق اور قرینہ حالیہ یا مقالیہ وہاں موجود نہ پا لیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیت مصنف نے پیش کی ہے، سواؤن برابر ہے علیہم ان کے لیے، انذرتم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں آپ، تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہاں دونوں معاملہ برابر ہے۔ اس میں حمزہ اور ام دونوں موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ انذرتم میں حمزہ ہے اور ام لم تنذرہم میں ام ہے، تو سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم میں حمزہ اور ام دونوں اپنے معنی اصلی سے، یعنی معنی استفہام، معنی موضوع لہو سے ہٹ کر اب یہاں برابری کے معنی میں مستعمل ہو گیا ہے، یعنی انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں ہی پہلو برابر ہیں۔ اب کہیں گے کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب لفظ دو معنی پر مشتمل ہوتے ہیں، جب ایک لفظ دو معنی پر مشتمل ہو، کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دو معنی پر مشتمل ہو جب لفظ، تو ام بھی ہے اور حمزہ استفہام بھی ہے، دونوں دو معنی ہے۔ تو اب کہتے ہیں جب ایک لفظ دو معنی پر مشتمل ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے معنی تسویہ، قد تسویہ، جیسے برابری کا معنی پیدا کرنا، سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تسویہ کا معنی پایا گیا، اب وہی تسویہ یہاں مراد ہے، اس لیے یہاں دونوں کا یعنی کہ ام اور کا معنی استفہامیہ لینا درست نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اسی سلسلے کی ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ والنفی، یعنی حرف استفہام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں پہلے نمبر پر تسویہ اور برابری کا معنی بتایا آپ کو، اور اس کا دوسرا معنی ہے نفی کا معنی پیدا کرنا، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہاں پر حل استفہامیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر حل انکاریہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ الا یہاں سے آپ کو سباق بتا رہا ہے، الا حرف استثناء موجود ہے، اور یہ الا جو حرف استثناء موجود ہے یہ اس بات کا قرینہ اور اشارہ ہے کہ یہ حل جو ہے اپنے معنی اصلی استفہام میں نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی میں ہے، لہذا حل جزاء الاحسان کا الا الاحسان کا معنی کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہے نہیں کیا جائے گا، بلکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے
کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں نفی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا معنی کیا ہوگا؟ یوں کہا جائے گا ما جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ پھر اس کے بعد تیسرا مقام اور تیسرا معنی ایسا آتا ہے جہاں پر حرف استفہام یا کلمات استفہام اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتے ہیں یا دوسرے معنی مجازی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ وہ کون سا معنی ہے؟ کہتے ہیں مقام ایسا ہوتا ہے جہاں انکار کا معنی پیدا ہوتا ہے، انکار والانکار، ہے نا، انکار کا معنی۔ جیسے مثال پیش کی مصنف نے، نحو اغیر اللہ تدعونا الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اب اغیر اللہ تدعونا کا معنی کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے علاوہ کو بلاتے ہو؟ یہ تو ظاہری معنی ہو گیا جو استفہام کے ساتھ ہے، کیا اللہ کے علاوہ کو بھی کسی کو بلاتے ہو؟ اور الیس اللہ بکاف عبدہ، اور اپنے کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کو؟ بظاہر معنی یہ ہوا جو استفہام کا ہے، لیکن ان دونوں کا یہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ اغیر اللہ تدعونا میں جو مثال ہے، اس مثال میں حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ تو اب انکار کا معنی کیا ہوا؟ اغیر اللہ، یعنی نہ بلاؤ، ہے نا، اللہ کے علاوہ کو، اغیر اللہ تدعونا، نہ بلائیے اللہ کو، یہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی قاعدے کی ہے اور اصول و ضابطے کی بات ہے کہ جس چیز سے انکار کیا جاتا ہے وہ چیز حمزہ سے ملی ہوتی ہے، حمزہ سے متصل ہوتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اغیر اللہ تدعونا میں حمزہ استفہام سے کون ملا ہوا ہے؟ غیر اللہ ملا ہوا ہے۔ تو اب یہاں سے اس ضابطے سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر انکار جو ہے تدعونا سے نہیں ہے، تدعونا کا نہیں ہے، یہاں پر انکار تدعونا کا نہیں ہے بلکہ انکار غیر اللہ کا ہے، یعنی بلانا ثابت ہے، بلاؤ، اس بات سے انکار نہیں۔ انکار اس بات سے ہے کہ تم جو اللہ کے علاوہ کو بلاتے ہو اسے نہ بلاؤ، ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بلاؤ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے ساری عرضیاں پیش کرو اور اس کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرو۔ وسائل الگ ہیں، وسیلے ہیں، توسط ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن خالق حقیقی، مالک حقیقی وہی ہے، لہذا اسی کی بارگاہ میں اسی کے معبود مانا کرو، اس کے علاوہ کو معبود نہ مانو۔ تو یہاں پر یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، اور چونکہ جس چیز سے انکار کیا جاتا ہے وہ حمزے سے ملا ہوتا ہے، لہذا یہاں انکار غیر اللہ کا ہے، خود دعا کا نہیں ہے، بلانے کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مثال اور دی، الیس اللہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اس مثال میں فعل نفی سے انکار ہے نا، یعنی الیسا فعل نفی ہے، اس سے انکار نہیں، اس لیے یہاں اس کا اس بات مراد ہے، سے انکار کیا فعل نفی کا، تو اب یہاں پر الیس اللہ سے مراد اللہ کافٍ عبدہ ہے۔ بھئی یہاں پر جو ہے جب انکار ہوا تو اس کا اس بات ہو گیا، اور جب فعل نفی سے انکار ہو گیا تو نفی کی نفی کیا ہوتی ہے؟ اس بات ہوتی ہے، لہذا یہاں پر نفی کا انکار ہونے کی وجہ سے اس بات ہو گیا۔ اب مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ بندوں کے لیے کافی ہے۔